آج ہم دیکھیں گے صحیح حدیث کی تعریف اور اہمیت۔ 5 بنیادی شرائط۔ صحیح حدیث 5 بنیادی شرائط پر پوری اترتی ہے۔ یہ شرائط محدثین نے احادیث کی تصحیح کے لیے مقرر کی ہیں۔ تصحیح اور تصنیف۔ ان شرائط کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر قول اور فعل اور عمل کو مکمل طور پر محفوظ اور معتبر بنانا ہے۔ علم حدیث کی یہ اصطلاح اسلامی علوم میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ احادیث قرآن کریم کے بعد دین اسلام کا دوسرا اہم ترین ماخذ ہے۔ صحیح حدیث کی بنیادی 5 شرائط ہوتی ہیں۔ جب کسی بھی حدیث میں یہ 5 شرائط پائی جاتی ہیں تو اس حدیث کو صحیح حدیث کہتے ہیں، اور یہ کسی حدیث کی صحت کے لیے ان 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے سند کا متصل ہونا، یعنی حدیث کی سند میں کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو، ہر راوی نے براہ راست اپنے اوپر والے راوی سے حدیث سنی ہو۔ راویوں کا عادل ہونا، یعنی تمام راوی نیک ہوں، دیانتدار ہوں، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے اور سچے ہوں۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ راوی کی دینی اور اخلاقی حیثیت قابل اعتماد ہو۔ نمبر 3، راویوں کا ضابط ہونا، ہر راوی کی یادداشت مضبوط ہو، اس نے اس حدیث کو تحریری صورت میں درست طریقے سے محفوظ کیا ہو تاکہ بوقت ضرورت اسے درست طور پر نقل کر سکے۔ نمبر 4، شذوذ نہ ہونا، حدیث کسی زیادہ معتبر یا قوی تر حدیث کے خلاف نہ ہو۔ شذوذ کہتے ہیں جب کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے۔ علت سے پاک ہو، حدیث میں کوئی چھپی ہوئی کمزوری اور نقص نہ ہو جو بظاہر نظر نہ آئے۔ علت ایک باریک اور مخفی عیب ہوتا ہے جسے صرف ماہر محدثین ہی دریافت کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک روزمرہ زندگی کی مثال سے حدیث کا پورا پیٹرن سمجھاتے ہیں۔ صحیح حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال اس پر غور کریں۔ فرض کریں آپ کو ایک خبر ملتی ہے کہ آج محلے میں نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اب آپ اس خبر کی تصدیق کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ خبر کس نے دی؟ نمبر 1 پہ راوی ہے، احمد نے بتایا۔ پہلا راوی جس نے آپ کو خبر دی، بلال سے سنا۔ احمد کہتا ہے اس نے یہ خبر بلال سے سنی ہے۔ بلال کہتا ہے کہ میں نے خالد سے معلوم کیا تھا۔ خالد کہتا ہے میں خود مسجد کی تعمیر کے وقت وہاں موجود تھا۔ اب یہ تمام افراد اگر ایماندار ہیں، سب کی یادداشت درست ہے، کسی نے بات میں تبدیلی نہیں کی اور زنجیر میں کوئی شخص غائب نہیں، تو یہ خبر مکمل طور پر صحیح اور قابل اعتماد قرار پائے گی۔ یہی اصول علم حدیث میں استعمال ہوتا ہے۔ صحیح حدیث کی عملی مثال دیکھتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے، اور یہ حدیث صحابہ کرام سے تابعین تک مکمل اور متصل سند سے پہنچی۔ تابعین نے اسے تبع تابعین تک منتقل کیا، پھر تبع تابعین سے محدثین تک یہ ایک مضبوط اور معتبر زنجیر کے ساتھ محفوظ رہی۔ اس کے تمام راوی عادل اور ضابط ہیں۔ یہ کسی معتبر حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی علت موجود نہیں، پوری 5 شرائط پہ پوری اترتی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں روایت کی ہے، جو صحت کی بلند سطح کی نشاندہی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ صحیح حدیث کی پہچان کیا ہے؟ سند میں ہر راوی کا اپنے استاد سے براہ راست سماع ہو، تمام راوی عادل ہوں، تمام راوی ضابط ہوں۔ یاد رکھیں، صحیح حدیث متصل سند، عادل راوی، ضابط راوی، عدم شذوذ اور عدم علت، ان 5 شرائط پہ پوری اترتی ہے۔ علم حدیث میں یہ 5 شرائط بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان شرائط کی بنا پر محدثین نے لاکھوں احادیث کو پرکھا اور صحیح احادیث کو محفوظ کیا۔ یہ علمی اور تحقیقی محنت اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے جس نے دین اسلام کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا۔